انڈین ایڈمنسٹریڈ کشمیر میں ایک ٹیررسٹ اٹیک ہوتا ہے اور اٹیک ہوا پہلگام ویلی میں. اننتانگ ڈسٹرکٹ ہے انڈین ایڈمنسٹریڈ کشمیر میں اور وہاں پہ پہلگام ویلی ہے. پہلگام ویلی کے حوالے سے میں بتاؤں تو اس کو ایک ٹورسٹ ریزورٹ بھی کہا جاتا ہے. یہاں پر کافی جو انڈین موویز ہیں ان کی بھی شوٹنگ کی گئی. پہلگام ویلی میں کچھ ٹورسٹ موجود تھے, 40 سے زائد لوگ وہاں پر موجود تھے. اچانک سے کچھ ملیٹنٹ گروپس وہاں پر آتے ہیں. ان ملیٹنٹ گروپس کے پاس AK-47 ایڈوانس قسم کی ویپنری موجود تھی اور انہوں نے انڈسکریمنیٹ کلنگ شروع کی, جس کے نتیجے میں 26 سے زائد لوگ مارے گئے جبکہ 17 لوگ جو ہیں انجرڈ ہیں انڈین میڈیا کی رپورٹس کے مطابق. اس ٹیررسٹ انسیڈنٹ کے بعد انڈیا کا رسپانس کیا تھا؟ انڈین ایڈمنسٹریشن کی بات کریں تو جو امت شاہ ہیں یعنی کہ انڈیا کے ہوم منسٹر, وہ فوراً سے کشمیر کا وزٹ کرتے ہیں, جبکہ دوسری طرف انڈین پرائم منسٹر نریندرا مودی جو ہے وہ اس ٹائم سعودی عرب میں موجود تھے, وہ بھی وہاں سے واپس آتے ہیں. انہوں نے اسی ٹائم ٹویٹ بھی کیا کہ یہ ایک ہینس کائنڈ آف کرائم ہے اور جو پرپیٹریٹرز ہیں اس کرائم کے دے ول بی براٹ ٹو جسٹس. اس کے بعد سے نیکسٹ ڈے ایک میٹنگ بلائی جاتی ہے, کیبنٹ کمیٹی کی میٹنگ بلائی جاتی ہے اور اس میٹنگ کے بعد ایک کانفرنس کی جاتی ہے انڈیا کے فارن سیکرٹری کی طرف سے, اور اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ انوالو ہے اس ٹیررزم کی ایکٹیویٹی میں, آلدو کسی طرح کا کوئی بھی ایویڈنس جو ہے وہ پرووائڈ نہیں کیا گیا. لیکن میں یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ اس اٹیک کا ماسٹر مائنڈ بیسیکلی ہے کون. یہ اٹیک کیا گیا ریزسٹنس فرنٹ کی طرف سے. یہ ایک گروپ ہے جس کو انڈیا نے 2022 میں بین کر دیا تھا. یہ ریزسٹنس فرنٹ گروپ نے کیوں اٹیک کیا؟ اس گروپ نے بیسیکلی اٹیک اس وجہ سے کیا جو ڈیموگرافک چینجز کشمیر میں کی جا رہی ہیں. پہلے اس گروپ نے ذمہ داری ایکسیپٹ کی, رسپانسبلٹی ایکسیپٹ کی اس ٹیررسٹ اٹیک کی سوشل میڈیا کے اوپر, اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے ریزن بھی بتائی کیونکہ اس مہینے کے شروع میں تقریباً 83,000 سے زائد لوگوں کو جو ریزیڈنشل پرمٹ ہے کشمیر میں وہ دیا گیا تھا, یعنی کہ ڈومیسائل ایشوز کیے گئے. 2019 کے بعد کشمیر کا جو سٹیٹس تھا ظاہر ہے وہ چینج کر دیا گیا تھا. آرٹیکل 370 کو ریووک کیا گیا نریندرا مودی کی گورنمنٹ کی طرف سے. اس کے بعد سے کشمیر میں انسٹیبلٹی دکھائی دیتی ہے. وہاں پر جب سے انہوں نے آرٹیکل 375 کو ریووک کیا, ایک تو انہوں نے وہاں پہ لینگویج چینج کی اور سکولز چینج کیے, ریلیجن چینج کیا, یہاں تک کہ جو مدرسے مساجد تھے ان کو ڈیمولش کیا جبکہ جو مندر تھے ان کو بلڈ کیا گیا. اسی کے ساتھ ساتھ جو ڈیموگرافک چینجز تھے وہ بھی کیے گئے, یعنی کہ باہر کے لوگوں کو کشمیر میں انویسٹمنٹ کرنے کی اجازت دے دی گئی. سو یہ جو 83,000 لوگوں کو اجازت دی گئی, اسی پر ٹیکسٹ میں یہ جو ریزسٹنس فرنٹ ہے انہوں نے اٹیک کیا. انڈیا نے, جیسے کہ میں نے بتایا کہ ایک کیبنٹ کمیٹی کی میٹنگ ہوئی, اس کے بعد انہوں نے لنک کیا اس ٹیررسٹ اٹیک کو پاکستان کے ساتھ, لیکن یہ انڈیا کی پرانی ہیبٹ ہے. دس از ناٹ دا فرسٹ ٹائم کہ انڈیا نے یہ اٹیک پاکستان کے ساتھ لنک کیا. جب انڈیا کی ایڈمنسٹریشن کا سیکیورٹی فیلیئر ہوا تب انڈیا نے پاکستان کو بلیم کیا. یہاں پر سوال یہ ہے کہ آپ نے 6 ٹریلین جو ہے روپیز کا بجٹ اپنی ملٹری کو دیا ہوا ہے, اس کے بعد بھی اس ویلی میں کوئی بھی سیکیورٹی فورسز کا بندہ موجود نہیں تھا. تو کیا یہ آپ کی سیکیورٹی ایجنسیز کا فیلیئر نہیں ہے؟ یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے کہ 1984 جو کہ ایک کتاب ہے جارج آرویل کی, اس میں وہ کہتے ہیں ریاستیں بیسیکلی وار کو ایز اے اسکیپ یوز کرتی ہیں اپنے انٹرنل فیلیئرز کو چھپانے کے لیے, اور شاید بی جے پی گورنمنٹ کی تو یہ پرانی عادت رہی ہے. چاہے آرٹیکل 375 کو ریووک کرنا ہو تو وہ بھی تب کیا جاتا ہے جب الیکشن جیتنے ہوں, یا پھر اس کے علاوہ پلوامہ انسیڈنٹ ہو تو اس حوالے سے بھی تب پاکستان کو بلیم کیا گیا, آلدو اٹ واز آلسو دا سیکیورٹی فیلیئر آف انڈین ایڈمنسٹریشن. سو جیسے جارج آرویل نے کہا تھا کہ ریاستیں اس طرح کے ٹیکٹکس یوز کرتی ہیں. ایک کتاب ہے مدیحہ افضل کی, اس میں بھی انہوں نے بتایا پاکستان انڈر سیج کہ پاکستانی ایڈمنسٹریشن اور انڈین ایڈمنسٹریشن میں یا پھر ساؤتھ ایشیا میں یہ چیز ہمیں کامن دکھائی دیتی ہے کہ جو انٹرنل فیلیئرز ہیں ان سے ہٹانے کے لیے لوگوں کو کچھ ڈیویژنری قسم کے ٹیکٹکس یوز کیے جاتے ہیں اور وار ویج کرنے کی ایفرٹ جو ہے وہ کی جاتی ہیں اگینسٹ دیئر نیبرز, تاکہ عوام کو جو ہے بے وقوف بنایا جا سکے, ڈسٹریکٹ کیا جا سکے, اور انڈین ایڈمنسٹریشن شاید اب بھی وہیں کر رہی ہے. دوبارہ سے اس پریس کانفرنس کے اوپر آؤں گا جو کہ انڈیا کے فارن سیکرٹری کی طرف سے کی گئی. اس میں انہوں نے پہلا جو پوائنٹ رائز کیا وہ یہ تھا کہ جو انڈس واٹر ٹریٹی کا اگریمنٹ تھا بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا وہ سسپینڈ کر دی جائے گی. Indus Water Treaty was signed in 1960 between Pakistan and India and brokered by World Bank.
اس ٹریٹی کو انہوں نے کہا کہ ہم لوگ سسپینڈ کر رہے ہیں، اور ان کے جو ورڈز تھے وہ یہ تھے کہ جب تک ٹیررزم کی سپورٹ بند نہیں کی جاتی، آل دو انہوں نے کسی طرح کا کوئی ایویڈنس نہیں دیا یہ بلیم کرتے ہوئے، یہ الزام لگاتے ہوئے۔ اس کے علاوہ جو دوسرا سٹیپ لیا گیا انڈیا کی طرف سے وہ یہ تھا کہ سارک کے تحت کچھ ایگزمپشن ویزاز دیے جاتے تھے پاکستانیوں کو، جس کے تحت پاکستانی کین ٹریول ٹو انڈیا۔ جو پاکستانی وہاں پہ موجود تھے اس سارک ایگزمپشن ویزے کے تحت، ان کو کہا گیا کہ آپ کے پاس صرف 48 گھنٹے ہیں اینڈ یو ہیو ٹو لیو دیٹ کنٹری۔ یہی نہیں، جن کو ویزا پہلے ایشو کر دیا گیا تھا سارک کے تحت، ایگزمپشن ویزا کے تحت، ان کو بھی کہا گیا کہ آپ کے ویزے جو ہیں وہ کینسل کر دیے گئے۔ یہاں پر معاملہ نہیں رکتا، جو اتاری واہگہ بارڈر ہے وہاں سے جو موومنٹ ہوتی ہے لوگوں کی، ٹریڈ کی، گڈز کی، اس موومنٹ کو بھی بلاک کر دیا گیا اور کہا کہ یہاں سے اب ٹریڈ بھی نہیں ہوگی۔ آل دو ٹریڈ واز منیمم، کیونکہ 2018 سے آن ورڈز 2024 تک ہمارے کوئی ریلیشنز اتنے بہتر نہیں رہتے۔ آل دو ڈائریکٹ کائنڈ آف کنفرنٹیشن پاکستان اور انڈیا کے درمیان نہیں ہوئی، لیکن پھر بھی ڈپلومیٹک انگیجمنٹ بھی نہیں رہی، کیونکہ ڈپلومیٹک ایگریشن آل دو جو ہے وہ دکھائی دیا۔ ایون چاہے بلاول بھٹو جو ایس سی او کے سمٹ کے لیے وہاں پہ جاتے ہیں تب بھی کسی طرح کی کوئی انگیجمنٹ جو ہے ہمیں نظر نہیں آتی۔ سو انڈیا نے اگین بلیم کیا پاکستان کو، جبکہ پاکستان نے کس طریقے سے رسپونڈ کیا اس کے اوپر آئیں گے، لیکن پہلے یہ بتاتا چلوں کہ انٹرنیشنل رسپانس کیا تھا۔ ڈونلڈ ٹرمپ جو کہ امریکہ کے پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے کنڈیم کیا اس اٹیک کو۔ کیئر سٹارمر جو کہ یو کے پرائم منسٹر ہیں، انہوں نے بھی کنڈیم کیا اس اٹیک کو، اور انہوں نے کہا کہ یہ بڑا ہی ڈیوسٹیٹو قسم کا انسیڈنٹ ہے، بڑا ہی ڈیوسٹیٹو قسم کا اٹیک ہے۔ جبکہ دوسری طرف جو جے ڈی وینس ہیں اور اوشا ان کی جو وائف ہے، وہ بھی وہاں پر انڈیا میں موجود ہیں، کیونکہ وہ انڈیا میں تھے بائیلیٹرل ٹریڈ اگریمنٹس کے حوالے سے۔ جب سے ٹرمپ نے ٹیرف وار انیشیٹ کی ہے تو وہ وہاں پر موجود تھے، انہوں نے بھی اس انسیڈنٹ کو کنڈیم کیا۔ سعودی عرب نے بھی انڈیا کے لیے اسٹیٹمنٹ ایشو کی کہ اگر آپ کو کسی طرح کی کوئی ہیلپ چاہیے تو سعودی عرب جو ہے آپ کے لیے موجود ہے۔ پاکستان کے اوپر جب بلیم کیا گیا تو پاکستان نے کس طریقے سے رسپونڈ کیا؟ پاکستان کے فورن آفس نے پہلے ہی کنسرن کا اظہار کیا جو کشمیر میں سچویشن تھی، اس سچویشن کے اوپر۔ اس کے بعد جو ہمارے ڈیفنس منسٹر ہیں خواجہ آصف، انہوں نے کہا کہ یہ بڑے ہی ان اپروپریٹ کائنڈ آف ریمارکس ہیں جو انڈیا کی طرف سے دیے جا رہے ہیں، اور انڈیا نے صرف اس طرح کے ریمارکس نہیں دیے، بلکہ انڈیا نے جو ڈپلومیٹک انگیجمنٹ تھی وہ بھی کافی حد تک کم کر دی۔ اگر ہائی کمیشن کے آفس کی میں بات کروں تو جہاں پر 50 لوگ انگیج ہو رہے تھے، وہاں پہ ڈپلومیٹک ریڈکشن کر کے صرف 30 لوگ جو ہے اب انگیج ہو سکیں گے۔ سو ہمارے جو ڈیفنس منسٹر ہیں خواجہ آصف، انہوں نے کنڈیم کیا انڈیا کے ان سٹیپس کو جو کہ انہوں نے لیے، یعنی کہ آپ یونیلیٹرلی جو ہے ودرا نہیں کر سکتے کسی بھی ٹریٹی سے، لیکن آپ نے کر دیا، آلدو وہ جو ٹریٹی تھی وہ ورلڈ بینک نے بروکر کی تھی۔ سو اس حوالے سے انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی۔ جبکہ دوسری طرف ہمارے جو ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں اسحاق ڈار، انہوں نے بھی کنڈیم کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم کنسرن ہیں کشمیر میں جو سچویشن جاری ہے، لیکن جو ریمارکس، جو اسٹیٹمنٹس انڈین ایڈمنسٹریشن کی طرف سے آ رہی ہیں اگینسٹ پاکستان، وہ بڑی ہی ابزرڈ قسم کی اور نان سنس قسم کی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ انڈیا دے رہا ہے، کیونکہ انڈیا نے کسی بھی طرح کا جو ہے ایک سارٹ آف سالڈ ایویڈنس جو ہے ابھی تک نہیں دیا پاکستان کو کہ پاکستان جو ہے انوالو ہے۔